بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العلي العظيم. پس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. مجھے بتلاؤ جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے حق کے اطاعت پورا کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ منتہائے مقصود آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی چلاتا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ حافظ محمد حسنین سلطانی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی یافی صاحب. اظہر علی یافی صاحب، آپ سے گزارش کریں گے آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی، آج کا ہمارا موضوع اسلامی تعلیمات میں جن مقاصد کو یا جن کانسیپٹس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، ہمارا موضوع آج انہی میں سے ایک ہے، اور وہ ہے اسلامی تعلیمات میں اخوت و برادری کی اہمیت. قرآن پاک میں کہا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جس طرح کی اخوت اور بھائی چارہ اسلامک کانسیپٹ میں ہے، وہ کانسیپٹ
کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی یہ ایک صرف لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی کانسیپٹ ہے. اور پھر اسی ذیل میں انشاءاللہ عقد مواخات جو مدینہ میں ہوا اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں. چندہ تعارف کی ضرورت نہیں, ہمارے ملک کی نامور شخصیت, نامور خطیب ہیں, سلجھے ہوئے انداز میں مطالب بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں. سچ ٹی وی پہ آپ بہت مرتبہ آتے ہیں, دیگر چینلز پر بھی جاتے ہیں, خوبصورت انداز میں معارف دینی بیان فرماتے ہیں. ان دونوں علماء کرام سے ضرور بہت کچھ سیکھنے کا آج موقع ملے گا. جناب آغا صاحب, یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے ایکچولی یہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو یہ کوئی سطحی کانسیپٹ نہیں ہے. دنیا کی اور کسی برادری اور کسی مذہب میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے بھائی بھائی قرار دے دیے گئے ہوں. تو بھائی بھائی ہونے کا مفہوم, اور پھر ہم عقد مواخات جو پہلے مکہ میں ہوا پھر مدینہ میں ہوا اس پر بھی گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبدی صاحب بہت شکریہ. سچ ٹی وی نے یہ جو پروگرام شروع کیے ہیں بہت اعلیٰ ہیں, اور آج کا جو موضوع ہے, روزانہ ہی موضوعات بہت خوبصورت ہے. آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں اخوت و برادری, اسلامی تعلیمات کے مطابق, قرآن و حدیث کے مطابق. یہ اس وقت دنیا کی ضرورت بھی ہے, اور ہمارے ملک میں معاشرے میں جو تفریق ہے, جو انتشار ہے, جو مسائل ہیں, اس میں بھی محبتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ جو اخوت ہے, یہ بھائی چارہ ہے, یہ محبتیں ہیں, یہ اسلامی ہے جو دنیا کو فراہم کرتا ہے. تعلیمات جو ہیں, میں سمجھتا ہوں جس وقت اسلام آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا, بہت بڑا انقلاب. بعثت پیغمبر اسلام, ظاہر تمام انبیاء کے سردار تھے, اور اس وقت معاشرے میں جو بگاڑ تھا اس کی اصلاح کے لیے اور اس معاشرے کو جوڑنے کے لیے, نفرتیں ختم کرنے کے لیے, کدورتیں ختم کرنے کے لیے, دشمنیاں ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کردار ادا کیا. اور پھر جس وقت حضور اکرم تشریف لائے اور اس معاشرے کو جانا سمجھا, بنیاد تک اس پہ ورک کیا خود اپنا, اور پھر جس وقت اعلان نبوت فرمایا, تو اس وقت تک اعلان نبوت فرمانے تک حتیٰ وہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. یعنی حضور اکرم نے اپنا کردار اس حد تک لوگوں تک پہنچایا عملی طور پر کہ وہ حضور کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کیے بغیر نہیں رہ سکے. اور اس میں جس وقت ہجرت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف, تو 9 ہجری میں ماہ رمضان کی 12 کو حضور اکرم نے دیکھا کہ مہاجرین آئے ہیں بیر سے, اور یہاں مقامی جو ہے انصار, مدینہ کے لوگ, یثرب کے لوگ, ان لوگوں میں ظاہر مسائل پیدا نہ ہوں, تو حضور نے ایک خوبصورت اصول فراہم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف مدینہ کے لیے نہیں تھا, وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اصل تھی, اور اس کی بڑی گہرائی ہے. دیکھیں حضور کی اس عقد مواخات سے پہلے اگر لوگ ایک دوسرے کو خطاب کرتے تھے تو دوست کہتے تھے, ہمارے دوست ہیں, رفقا ہیں, احباب ہیں. اب بھی معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن قرآن میں یہ ہے کہ فلا انصاب, ایک وہ دن آئے گا قیامت کا جس میں یہ نسب ختم ہو جائیں گے, ساری یہ دوستی میں ختم ہو جائیں گی باقی چیزیں. لیکن حضور اکرم نے وہ عقد مواخات قائم کیا جو قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگا. ابھی بھی جب مسلمانوں کی بات آئے تو یہ نہیں کہتے مسلمان آپس میں دوست ہیں, فوراً آتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں, بھائی ہیں. تو حتیٰ وہ جو عقد مواخات ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہاجرین اور انصار کو, ایک مہاجر ایک انصار کو اپنا بھائی بھائی بنایا. اور اچھا آغا صاحب, ہمیں کیونکہ وقفے سے پہلے وقت چھوڑا ہے, یہ جو آپ کی بات ہے نا, اس کو ہم کنٹینیو اگر آپ اجازت دیں تو مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے پوچھ لیں تاکہ ان کا بھی حصہ وقفے سے قبل ہو جائے کہ بھائی بھائی بنایا. اور علامہ شبلی نعمانی کا میں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک نے ایک دوسرے کا مزاج اور موافقت دیکھتے ہوئے, ایک دوسرے کا علم دیکھتے ہوئے, ایک دوسرے کے خیالات دیکھتے ہوئے بھائی بھائی بنایا جی, تاکہ وہ ہم آہنگی رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی ایک اشارہ فرمایا, ارشاد فرمایا کہ یہ جو مواخات ہوئی ہے, یہ بھائی چارہ قائم ہوا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت ہے. اچھا, یہ رمضان کی بھی برکت ہے کہ یہ ماہ رمضان میں ہوئی مواخات. جی جی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ کنتم اعداء کہ تم اللہ کی جو رسی ہے اس سے مضبوطی سے اس کو تھامے رکھو۔ یہ کبھی پھر موقع ملا اس پر کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ یہ رسی ہے کیا؟ قرآن و سنت، اور قرآن اور ہم اہل بیت ہیں کہ ہمارے ساتھ تمہاری وابستگی رہے گی تو تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد بھی موجود ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو میں نے جو تم پر نعمت کی کہ جب تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر یہ کہ میں نے تمہارے دلوں میں وہ محبت الفت پیدا کی جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے میں آپس میں بھائی بن گئے، نہیں تو تمہارے تو وہ کیا کہتے ہیں خاندانی طور پر قبائلائی جو سسٹم تھا قبیلے کا اس کے طور پر ایک تعصب پایا جاتا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ قریب تھے کہ تم وہ جو گمراہی کا گڑھا تھا وہاں گر جاتے لیکن میں نے تمہیں بچایا۔ اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کھلی ایک نشانی ہے۔ مواخات کا ذکر ہو رہا تھا، ایک مکی زندگی میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے مواخات قائم کیا، اور وہ اس لیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ میں غلاموں میں غلام بھی لوگ آ رہے تھے، اور غلامی کو غلام کو ایک معاذ اللہ سمیاز باللہ ایک کمینہ تصور کیا جاتا تھا، ایک کم تر تصور کیا جاتا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے عبیدہ بن الحارث جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، ہاشمی ہیں، ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ اور اس لیے کہ جو اس میں اگر دیکھا جائے تو بھائی چارے میں جو سب سے مین چیز یہی تھی کہ جو غلاموں کو حقوق دلانا، اور پھر غلام جب اسلام میں داخل ہو اور پھر یہ کہ غلام کے ذریعے معاشرے میں ایک تو ان کے حقوق، دوسرا کہ ان کے ذریعے بھی ایک اسلام کی جو خدمت ہے اس کو بھی ڈسپلے کرنا، ظاہر کرنا۔ بہت خوبصورت پہلو آپ نے بیان کیا، بے شک۔ اگلا پھر یہ کہ مدنی زندگی میں جو آ کر یہ دوسری بات تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے، جیسا آپ نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی آگے گفتگو کی، کہ ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصار کو لیا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور حضرت مولا کائنات سیاستہ میں روایت ہے کہ آپ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے پوچھا کہ علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت، اے علی اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا تو بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر دوسری بخاری شریف اور مسلم کی وہ جو روایت ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کا موقع تھا تو حضرت مولا کائنات، ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ایک ایسا ایریا ہوتا ہے کہ جہاں مہمانوں کو ریسیو کیا جاتا ہے یا مہمانوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو وہ مقام ثنیہ غالباً یہاں آپ کو چھوڑنے کے لیے گئے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ جس میں علی کو لے کر گئے ہوں اور علی ناکام واپس لوٹا ہو، ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب تبوک کی جنگ کے لیے آپ مجھے نہیں ساتھ لے کے جا رہے، بوڑھوں میں، عورتوں، بچوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو میرے سامنے اسی طرح جس طرح جناب ہارون موسیٰ علیہ السلام، اب وہ بھی چونکہ بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، پھر اب چونکہ ایک شائبہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تو پیغمبر بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی، ساتھ ہی آقا کریم علیہ السلام نے ختم نبوت کا جو ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ادھر فرمانا کہ تو اس دنیا میں بھی آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور مولا کائنات اکثر یہ اشعار فرمایا کرتے تھے، اسی کی طرف اشارہ کر کے جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلع القمرین کے شروع میں یہ اشعار لکھے اور فرمایا ہر عاشق کو، ہر محب اہل بیت کو یہ شعر یاد رکھنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ مت محمد النبی اخی و سحری وحمزۃ سید الشہداء امی وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی وبنت محمد سکنی وعرسی مشہب لحمها بدمی ولحمی سبقتکم الى الاسلام ترا غلام ما بلغت اوان حلمی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس اگر یہ ہمیں کیونکہ وقفے پر جانا ہے تو کیا خوبصورت اشعار آپ نے پڑھیں۔
یہ ہم وقفے کے بعد آپ سے ان کا ترجمہ پھر سننا چاہیں گے اور پھر جناب مولانا کی طرف تو آئیں ابھی گے۔ ہم قاری انعام الحق جی صاحب کو جی گزارش بالکل، کر ہمارے دیں کہ پاس وہ چند منٹس ہیں، ہدیہ نعت کوئی پیش کر دیں۔ خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیے۔ رنگینی گلاب نا گلزار چاہیے، رنگینی گلاب نا گلزار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، رنگینی گلاب نا گلزار چاہیے، ہے خلد کی طلب نہ کسی حور سے غرضی، مجھ کو حضور آپ کا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو عابدی صاحب ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے تھوڑا سا تسلسل اس کا جی، روکا۔ اور اب تو ہم خداوند قدوس کی مزید رحمت کے سائے میں ہیں۔ ویسے تو پورا ماہ مبارک رمضان ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری دنیا پر ہے، لیکن جب افطار کرتے ہیں اور نعمت الہی مادی اور معنوی دونوں، مادی تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور معنوی جو اس وقت ایک روحانی کیف ہوتا ہے ہمیں افطار کے وقت، تو اب ہم اس کیف سے اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے گزرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب اور مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مولانا، ہم نے ابھی مواخات مدینہ کا ذکر کیا اور مہاجرین و انصار کے فضائل اور پھر ان کی قربانیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو رسول پاک نے ان کا عقد مواخات گویا کیا، اس کے جو ثمرات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی تھی کچھ۔ اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو اسلام ایک عالمی برادری پیدا کرتا ہے، اس کی ابتدا تو مواخات سے ہی ہوئی، جیسے ذکر ہوا کہ مکہ میں ایک دفعہ رسول پاک نے بھائی بھائی بنایا، اور پھر ایک مدینہ میں بھائی بھائی بنے۔ اس کے پھر ثمرات اسلامی معاشرے پر اور مدینہ میں کیا ہوئے، اس پر ہم گفتگو کریں گے مزید۔ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخوت و برادری اسلام میں بہت اہم اصول ہے۔ اسلام نے جو مختلف گروہوں کو، مختلف قوموں کو جغرافیے سے، سیاسی مسائل سے، معاشرتی مسائل سے بالاتر ہو کے ایک پیغام دیا ہے اکٹھا رہنے کا، اس میں اخوت اور برادری اور بھائی چارہ سب سے مین کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اور ظاہر ہے اس وقت جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بنبوت ہوئے، تو اس سے پہلے جو وہاں حالات تھے، قوموں کی، قبیلوں کی آپس کی جنگ ہوتی تھی، وہ علاقائی جنگیں بھی ہوتی تھیں اور علاقائی تقسیم بھی تھی، یہ ایک قسم کا انتشار تھا، اختلاف تھا۔ اسلام نے اسے جوڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس اخوت کو، قرآن جیسے کہتا ہے انما المومنون اخوہ، مومنین اخوہ ہیں، جہاں بھی کہیں جنگ و جدل ہو تو دوسرے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیں، ان کے اندر اخوت اور برادری پیدا کر دیں۔ اور جس وقت مہاجرین آئے مدینہ منورہ اور وہاں یہ اخوت عقد مواخات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قائم کیا، تو اس کے جو ثمرات ہیں، ظاہر ہے مہاجرین آئے تھے، مالی حوالے سے پریشان تھے، وہاں اپنے گھر بار وہاں چھوڑ کے آئے تھے، مال اموال وہاں چھوڑ کے آئے تھے،
جو جمع پونجی جو محنت کی تھی ساری زندگی وہ سب وہاں چھوڑ کے آئے تھے، آئے یہاں بالکل تنہا رہ گئے، کوئی ان کے پاس ان کے بچوں کے لیے ان کے اہل و عیال کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے مدینہ کے جو انصار ہے، مدینہ کے لوگ جو ہیں، ان میں بھی ایک چیز پیدا ہو رہی تھی کہ یہ تو ہمارا شہر ہے جناب، یہ باہر سے آ گئے اور یہ آ کر، ظاہر ہے ایک فطری چیز ہے انسان میں، یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہماری سرزمین پہ دوسرے لوگ مہاجر آ گئے جناب، آباد ہو گئے۔ تو حضور اکرم نے اس کے لیے خوبصورت نظام بنایا کہ اخوت قائم کی ان کے درمیان، سب کے درمیان اخوت جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، اخوت قائم ہو۔ اس اخوت کا اثر یہ ہوا کہ ایک انصار نے ایک مہاجر کو جناب وہ اپنے بھائی بنا لیا، اپنے گھر میں رہائش دے دی، اس کا کھانا پینا، اس کی معاشی مشکلات، اس کے ساری جو مسائل تھے، مشکلات تھیں، ان کے حل کے لیے اس نے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور ہم بھائی بن کر رہیں گے، جو میرا حق ہے وہ تمہارا بھی حق ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ ظاہر ہے مہاجرین جن مشکلات میں تھے، جس وقت یہ عقد مواخات ہوا اس کے بعد ان کی مشکلات کم ہوئیں، معاشی مشکلات بھی کم ہوئیں، رہن سہن کی مشکلات کم ہوئیں، معاشرے میں جو ایک تفریق پڑ رہی تھی وہ بھی ختم ہوئی، چونکہ جس وقت ایک مہاجر اور ایک انصار ایک گھر میں رہیں گے، دو فیملی ہے گھر میں رہیں گی تو اچھا پھر یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو عقد اخوت ہے یہ صرف مردوں کے درمیان نہیں بلکہ یہ خواتین کے درمیان بھی ہے۔ وہی اخوت جو ہے جو مدینے میں قائم ہوئی اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو بھی وہی عقد اخوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے جس طرح باقیوں کو لے آئے۔ تو ظاہر ہے جہاں مردوں میں یہ اخوت قائم ہوئی وہاں خواتین میں بھی قائم ہوئی، اور معاشرے میں پھر ایک محبت، ایک برادری، ایک اخوت، ایک بھائی چارہ وہ پیدا ہوا جس کے اثرات پھر دور دور تک جاتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ کے ذہن میں یہ تھا کہ جب مہاجر آئیں گے، انصار آئیں گے، جو پرانی قبائلی جنگیں ہوتی وہ ان کی درمیان وہ ہوں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت عقد مواخات ہوا تو ان کے درمیان جو محبتیں بڑھی ان نے پورے علاقے کو متاثر کیا، اور پھر آگے جو جنگیں ہیں یا جو مسائل ہیں آپ نے دیکھا کہ مہاجر اور انصار یک جان دو قالب تھے، اس طرح انہوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور رہبری میں وہ اسلام کی تبلیغ میں ترویج میں مل کر کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد ہی عقد مواخات۔ جی ماشاءاللہ، جی جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، عقد مواخات پہ ابھی ذکر ہوا اور ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا، اس کے ثمرات پہ اب بات ہو رہی ہے کہ جو رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا تھی، اسلام کی منشا تھی اور ہمارے رب کی منشا تھی، وہ حاصل ہوئے، اور مدینہ میں جس طرح سے مسلمان مہاجرین و انصار آپس میں پیار، محبت اور یگانگت سے یکجان ہوئے، وہ تاریخ انسانی نے بہت کم دیکھا ہے۔ دیکھیں جیسا پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور بڑا اچھا آج موضوع بھی آپ کی طرف سے رکھا گیا کہ مواخات بھائی چارہ، چونکہ عرب لوگ ایک تعصب بھی تھا ان میں اور بہت سارے ان کے مسائل بھی تھے، جیسا علامہ صاحب نے بھی پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مہاجرین آئے مکہ شریف سے یا صرف مدینہ المنورہ کی طرف، وہاں پہلے انصار لوگ موجود تھے۔ انصار کا معنی یہ بنتا ہے کہ مدد کرنے والے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے وہ ایسا ایک معاشرے میں ایک سلسلہ قائم کیا، اور اس کے جو ثمرات اگر دیکھے جائیں، چونکہ یہ جو لوگ آئے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے، ان کی جو جائیدادیں تھیں، مال تھا، سب کچھ۔ جی آپ نے بڑی اہم بات کی، یعنی اپنی جتنی بھی بلونگنگز تھی وہ پیچھے چھوڑ کر آئے۔ اور اعظم چشتی بڑا خوبصورت لکھ کے کہ چل اعظم اتھے چل وسیعے جتھے یار جانا ہے، اس نگری اندر کی رہنا جتھے سجنا باج اندھیرا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، یعنی ہر چیز اللہ کے رسول کے لیے ہر چیز چھوڑ دی ان مہاجرین نے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے بچپن جہاں گزرا ہو اس ماحول کو چھوڑنا، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اصول، اپنے فروع، یعنی اپنے آباء و اجداد سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے جب تک مجھے محبوب نہ رکھے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے جائیدادیں بھی، مال بھی، اولاد بھی، وطن بھی، سب کچھ چھوڑا
اور آ گئے مدینہ المنورہ میں. آگے پھر انصار نے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک باغ ہے تو آدھا ان کے حوالے، اگر جس کی 2 بیویاں ایک بیوی کو کہا، اور انہوں نے یہ باتیں کہیں لکھا ہوا موجود ہے کہ 2 بیویاں جس کو تم چاہتے ہو، ایک کو میں جس کو تم چاہتے ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور پھر وہ عدت گزار کر تمہارے ساتھ نکاح کر لیں گی، اور اپنے مال سے اسی طرح ان کو حصہ دیا ہے. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کچھ خوددار بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ربیع تھے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آئے. اب ان کو حضور نے ان کا بھائی بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا باغ ہے، اس میں سے جو آپ کا آدھا حصہ بنتا ہے لے لیں. 2 میری بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جو چاہیں میں ایک طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار کے آپ کے ساتھ نکاح ثانی کر لیں گی. آپ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ بتا دیجیے، آپ کو اللہ اور دے، برکتیں دے. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. انہوں نے بازار کا رستہ بتایا، گھی تھا یا پنیر تھا جس سے آپ نے ابتدا کی. پھر وہ بھی وقت آیا. اب یہ اصل اس کا ثمر تھا، اس کا پھل تھا اخوت برادری کا، کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح قرضہ بھی کسی سے لیا جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت ایک ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ IMF سے قرضہ اور قرضے پہ قرضہ، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو، اس اخوت کو، اس معاہدے کو سامنے رکھا جائے کہ حضور بھی لے سکتے تھے لیکن نہیں، کہیں خود محنت کر کے کمائیں گے، لیکن اس کے لیے اور اس کی بہت قربانی چاہیے، قربانی چاہیے. اور دیکھیں مثال کہتے عبد الرحمن بن عوف، وہ پھر کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر وہ بازار میں گئے، انہوں نے وہ تجارت کی، وہ سلسلہ کیا، ابتدا کی، اور پھر وہ صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جانب اشارہ کیا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، اور قاری انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے لیکن اس بریک کے بعد. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے،
کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ خوبصورت نعت ہم نے سنی، اور نعت ہی کے سائے میں موضوع اخوت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آپ نے وقفے سے قبل بھی دونوں شخصیات نے جو یہ عظیم الشان مظاہرہ اخوت کا ہوا اور جو اس کے ثمرات ہوئے وہ بیان کیے، اس وقفے میں بھی ہم چاہیں گے وہ ثمرات کو ہم مزید آپ اور ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صرف سوال آپ کر سکتے ہیں، جواب ہم وقفے کے بعد دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی اس کے جو ثمرات ہوئے اخوت کے وہ بے پناہ تھے، اور جو عالم اسلام کی جو عظیم الشان ترقی ہوئی اس میں اس عقد مواخات کا بہت بڑا دخل تھا، تو ہم وہ جواب انشاءاللہ ضرور جانیں گے جواب۔ ناظرین آپ ٹرانسمیشن کا سلسلہ دیکھتے رہیے، وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ مواخات کا ذکر ہو رہا تھا، اور مولانا عزیز حیدر قادری صاحب نے مولا کائنات کے کچھ اشعار پڑھے تھے، اور آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھے، اور پھر بتایا کہ یہ تو دیوان حضرت علی میں بھی موجود ہے۔ جی فرمائیے گا۔ حضرت مولا کائنات کے جو دیوان مبارک اس میں بھی یہ اشعار، اور مختلف ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں تاریخ کی، محدثین نے ان اشعار کو لکھا، اور امام احمد رضا بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب القمرین کے شروع میں ان اشعار کو لکھا کہ ان کو اہل محبت کو چاہیے کہ ان کو یاد رکھیں۔ آپ نے وقفے سے قبل جس طرح جس ذوق سے پڑھے یہ وہ کمال ہے، وہ محبت جھلک رہی ہے۔ پھر کوشش کرتا ہوں اسی ذوق کے، اللہ نے ایک مجھے وہ آواز بھی دی ہے، اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس محبوب کبریا علیہ السلام کے صدقے سے، آل ابا کا صدقہ کہ اللہ نے مجھے جو عزت توفیق دی۔ تو یہاں بھی چونکہ حضرت مولا کائنات اسی حضور کی کہ انہوں نے جب فرمایا کہ اے علی تو اس دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو یہیں وہی اظہار فرمایا۔ اور جب کسی نے یہ کہا کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کا قرب رکھتے ہیں اور اسلام میں ہماری یہ خدمات ہے، تو اس وقت یہ مولا کائنات نے اشعار فرمایا کہ جو قرب مجھے ہے، کہ جو میں حضور کے ساتھ جو بھائی والا تعلق ہے میرا، اور حضرت سیدنا پیر میری شاہ صاحب گیلانی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو آیت مودت ہے، اپنا آیت جو مبالہ، اس کی تفسیر تشریح میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، حضور کے نور سے ساری کائنات بنی، تو سب سے زیادہ جو قرب حضور کے بعد جن جن کو پیدا فرمایا اللہ نے، سب سے زیادہ وہاں قرب جو تھا وہ مولا کائنات کا تھا، حضور آقا کریم علیہ السلام سے۔ تو اس لیے وہ سارے اپنا کیا کہتے ہیں انہی کی طرف قرآن اور سنت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے تشریح فرمائی مولا کائنات نے۔ فرماتے ہیں کہ محمد نبی و اخی و سحری، کہ آقا کریم علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میرے سسر ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ وہ حمزہ تو سید الشہداء و امی، کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعْفَرُ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنَ أُمِّي، کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، کہ جو صبح اور شام ملائکہ کے ساتھ جنت میں جو فضاؤں میں، جنت کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں کہ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَعُرْسِي مَشُوبُ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي، کہ محمد رسول اللہ امام الکائنات، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، وہ میری زوجہ ہیں، میری دلہن ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اور میں ایک ہی جان اور اس میں دو دل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ
वसिब्त अहमद वलदई मिन्हा फमा मिनकुम लहु सहमुन कसहमी, के नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो नवासे हैं वो मेरी औलाद हैं, मेरे साहबजादे हैं। जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि क़यामत वाला दिन सब नसब हसब कट जाएंगे। हुजूर का इरशाद है कि इल्ला नसबी व हसबी, मेरा नसब व हसब वहाँ कायम और दायम रहेगा। फिर आगे फरमाते हैं सबक़तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा गुलाम मा बलगतु अवाना हिल्मी। फरमाया मैं वो हूँ कि इस्लाम को सबसे पहले, अभी मैं बालिग नहीं हुआ तो मैंने पहचान लिया। उस वक़्त भी जैसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के पास बाद में वो सहाबी भी बने, मुसलमान हुए, तिजारत की गर्ज से वो आया करते थे, तो उन्होंने आकर कहा कि मैं जब इस्लाम नहीं लाया था आपसे मेरा एक तल्लक था, मैं आया करता था, तो मैंने देखा कि आगे एक शख्सियत खड़ी है, पीछे एक नौजवान खड़ा है, पीछे एक खातून है, सवाए इन तीनों के, और वो एक इबादत कर रहे हैं कि जो एक वक्री इबादत थी। आपने बयान किया। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि ये जो आगे खड़े हैं ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। ये कहते हैं कि मैं एक नया दीन लाया हूँ और आखिरी अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी मैं दीन लाया हूँ, शरीयत लाया हूँ। और ये जो पीछे खड़े हैं ये भी मेरे भतीजे हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, और उनके पीछे ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा है। तारीख़ के जो हसीन तरीन मनाजिर हैं उनमें से एक मंज़र आपने बयान फरमाया जी। कुछ और आप तो इस्लाम की इब्तदाई हज़रत मौला कायनात जी, सुभान। इसलिए मुफस्सरीन बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं, अहले इल्म लोग कहते हैं कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ए ईमान वालों जब खिताब किया जाता है, सबसे पहले मुखातिब सैयदा कायनात खदीजतुल कुबरा और मौला कायनात। सुभान अल्लाह। सुभान। आगा साहब वो मेरे पास सवाल तो कुछ और था, और आप भी जो पिछली गुफ्तगू से मुत्तसिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी जो मौलाना अज़ीज़ हैदर कादरी साहब ने क्या ईमान अफरोज़ गुफ्तगू की, और हज़रत अली जो अपना तारुफ जिस तरह करा रहे हैं, मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब यज़ीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तो तकरीबन इन्हीं अल्फाज में उन्होंने तारुफ कराया जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने और जो आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन यज़ीद के दरबार में खड़े हैं, और जब वो कहता है काश मेरे आबा व अजदाद आज होते तो वो खुश होते, उसके मुकाबले में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यही बात बताई। इसका थोड़ा तज़किरा करके फिर जो अखुवत के हवाले से आपकी गुफ्तगू जारी रहती है जब तक कि हमें हुमा मौका देती हैं। टाइम भी कम है, और ये जो काफ़िला पहुंचा ना करबला से लुटा हुआ, दरबार में ज़ाहिर शादियाने बजाए जा रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे, और वो मलऊन शराब के नशे में मखमूर अपने वो अय्याश दोस्तों के साथ वहाँ बैठा है। और जनाब वो जो लोग अब भी, मैं यहाँ कहूँगा, अब भी जो इन अशार के बाद भी यज़ीद को मुसलमान करते हैं, वो अपनी अक्ल पर मातम करें। वो उस शराब के नशे में कहता है लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वही नज़ल। मैं बाकी नहीं पढ़ता, यही एक मिसरा आगे, बनु हाशिम ने यानी पाक मुस्तफ़ा ने इस दुनिया के साथ एक खेल खेला है, ना आसमान से कोई वही आई है, ना कोई फरिश्ता नाजिल हुआ है। और आगे फिर जाकर कहता है कि मेरे आबा, आज मैंने अब बहुत बड़ा इंतकाम बनी हाशिम से और अली से ले लिया है, जिन्हें जंग बदर में और जंग उहद में और मेरे आबा व अजदाद को मारा था, उनसे बदला ले लिया है। काश मेरे बुजुर्गान आज ज़िंदा होते तो मुझे कहते कि ला तशल, तेरे हाथ शल न हुआ है यजीद, तूने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये सब कुछ करने के बाद अचानक जिस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उसने ये समझा कि ये कैदी, ये लुटा हुआ काफ़िला, ये थके हुए, ये इतनी कुर्बानियाँ इनकी, ये कहाँ बोल सकेंगे। उसे नहीं पता था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन में अली का खून जोश मार रहा सुभान अल्लाह। वो कहा कि इस मिंबर पर जाएं, कहा मिंबर इसे न कहें, ये लकड़ियाँ हैं चंद आज जो पड़ी हैं, उसके ऊपर गए। और फिर इमाम के जहन में था कि ये मलऊन जो है वो क्या, तो इमाम ने कहा कि सब जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते आए, मैं अपना तारुफ कराता हूँ। उसमें क्या खूबसूरत वो जुमले हैं, अनबनु मक्का व मिना से अखज़ किए हुए लगते हैं। अनबनु मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं हिजाज का बेटा हूँ, मैं उस वादी का बेटा हूँ जिससे कलमा तौहीद गूंजा। और फिर अपने आबा व अजदाद का तारुफ करते, रसूल अकरम का बेटा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बेटा, वो सारा तारुफ इस हद तक कराया कि ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता था, हम लोगों को, कि ये आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफ़िला है। एक खलबली मची तो उस मलऊन ने कहा मुअज्जिन को कि जल्दी आज़ान शुरू करो ताकि इनकी आवाज़ कत हो सके।
اس نے اذان شروع کی تو جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ جب پہنچے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ تو اس وقت امام نے کہا کہ جس کی گواہی دے رہے ہو نبوت کی اس کی قسم دیتا ہوں ہاں خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہو گئے۔ یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے یزید آپ مجھے یہ بتا آگے یہ جو مصطفیٰ کی محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی جا رہی ہے تیرے دربار میں اور اس چبوترے پر، اب مجھے یہ بتا یہ تیرے جد تھے یا میرے جد؟ یہاں ہی میں سمجھتا ہوں کہ حسینیت کی فتح ہو گئی، یہاں ہی وہ دین کے پرچم سر بلند ہو گیا اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے ایک ناسور بن گئی اور رسوا ہو گئی۔ یہ قبلہ قادری صاحب نے جو خوبصورت جملے اور پھر عابدی صاحب کے ایمان کا جذبہ انہوں نے مجھے کہا یہ میں نے بیان کر دیا۔ میں یہاں کہوں گا اخوت کے حوالے سے ایک جملہ ہی کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت فرمان ہے، اتنا اچھا موضوع ہے نا اخوت کا۔ اللہ کرے ٹائم زیادہ ملے انشاءاللہ۔ جی ابھی تو وقفے کے بعد بھی ہے۔ اخو المومن کل جسد الواحد، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ میں کہوں گا کہ اسلام میں اس دوستی کی کوئی اہمیت نہیں، کچھ جو کچھ ہے یہ اخوت ہے۔ اخوت اخ سے بنا ہے، اخ کا معنی ہے بھائی اور اخوت اس سے بنا ہوا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو جیسے ایک جسم کی اس انگلی میں تکلیف ہو نا تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو پوری امت مسلمہ تڑپ اٹھتی ہے۔ میں یہاں یہ کہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اے مسلمانوں ہم سب بھائی ہیں۔ اگر حضور فرما رہے ہیں کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو یا کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے سارے تڑپ اٹھتے ہیں، آج غزہ کا مسلمان تڑپ رہا ہے۔ میں افطاریاں دیکھ رہا ہوں، سحریاں دیکھ رہا ہوں ان کی، کس طرح وہ کھنڈر پر بیٹھ کر وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کربلا بپا ہو گیا تو ہم اگر آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے اندر ایک رشتہ اخوت قائم ہے، آؤ جب اپنی افطاری کریں، جب سحری کریں تو ان غزہ کے مظلوموں کو، ان معصوم بچوں کو، ان ماؤں اور بہنوں کو اور ان اجڑے ہوئے لوگ کو بھی یاد کریں کہ وہ کس حالت میں اس وقت ہیں، اور اسرائیل پر لعنت کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے اور مقدس ایام میں بھی وہ اس پہ بمباری بند نہیں کر۔ میں سمجھتا ہوں امت کی کمزوری ہے۔ اگر یہی اخوت کا ماحول، اخوت کا پیغام آگے بڑھا ہوتا، آج مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتے تو اسرائیل اور عالمی طاقتوں کی جرأت نہیں تھی کہ غزے کو اس طرح تاراج اگر کریں۔ ہم کچھ اقدامات کرنے کے قابل ہوتے، وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر ایک پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب جو کچھ غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے، اب ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور عقد مواخات، اب اس کا سب سے بڑا تو درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم جس کے بس میں جو کچھ ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کرے، عام آدمی کے بس میں جو ہے وہ کرے اور حکمرانوں کے بس میں ہے وہ کرے۔ بالکل ناظرین، ابھی افطار کا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور عابدی صاحب ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آغا صاحب سے سوال کیا جو عالم اسلام کا ایک یونیک کانسیپٹ، جی اسلامی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی عظیم منشا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بے شک، اور پھر تاریخ عالم نے اس کا سب سے بڑا جو مظاہرہ دیکھا، جو مظہر تھا وہ مواخات مدینہ، بالکل وہ مواخات مکہ بھی ہوئی، رسول پاک نے دو صحابیوں کو آپس میں بھائی بنایا، لیکن مدینہ کے بعد جو تاریخ میں ہے بہت سے صحابیوں کو 45-50 اس سے بھی زیادہ تعداد دیکھیے، ایک مہاجر اور ایک انصار کو، اور یہ کانسیپٹ اسلام میں ایسا راسخ ہوا کہ ابھی بھی جب مسلمانوں کی بات آئے تو کہتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی، یہ لفظ اور کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آغا صاحب اس کے ثمرات کی بات ہو رہی تھی جو وقفے سے قبل، تو اب یہ جملہ ہم نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہ ایسا دنیا میں کوئی اور مکتب نہیں ہے کہ اس کے ماننے والوں کے درمیان اس طرح سے فوری طور پہ یہ جملہ نکلے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی اور کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ تو مواخات مدینہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ثمرات وہ آپ کچھ ہمیں بتا رہے تھے۔ جی میں عرض کروں گا کہ مواخات مدینہ کے ثمرات جو ہیں وہ کچھ بیان کیے تھے، کچھ رہتے ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں یہ چیز بھی آئے گی کہ مسلمانوں کی بنیاد اسی مواخات مدینہ پہ ہے، جو آپس میں محبت ہے، بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہیں،
یہ ساری اس کی بنیاد وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی اور مذہب میں یا دین میں اس طرح نہیں ہے، یا حضور سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی معاشرے میں عرض کروں گا کہ دوستیاں لوگ کی ہوتی ہیں، جوان آج کل بھائی سے زیادہ دوستیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں ان لوگ کہوں گا کہ اگر آپ عاشق پیغمبر ہیں تو حضور اکرم نے نہ دوستی کو اہمیت دی، نہ علاقائی تعلقات کو اہمیت دی، نہ سیاسی تعلقات کو، بلکہ حضور نے ایمان کے جذبے کے تحت عقد اخوت جو پڑھا جاتا ہے اس کو اہمیت دی ہے۔ اور اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین دیکھیں، اس کے جو ثمرات ہیں ہوئے ہیں یا ہونے چاہیے، حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں مدینہ میں جس وقت یہ ہوا، پھر اس کے بعد کوئی آپس میں قدورتیں نہیں تھیں، رنجیدگیاں نہیں تھیں، ایک دوسرے کے خلاف ظلم نہیں تھا، ایک دوسرے کے خلاف زیادتی نہیں تھی، کسی کی انسلٹ نہیں ہوتی تھی، بد زبانی نہیں ہوتی تھی۔ ورنہ عرب ممالک میں تو عرب معاشرے میں آپ دیکھتی ہیں کہ ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف اشعار کی صورت میں حجو ہوتی تھی، حجو جیسے، اور وہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر سینکڑوں سال لڑائیاں جاری ہیں، صدیوں کی دشمنیاں تھیں۔ حضور نے اتنا خوبصورت یہ پیکیج دیا آگے اس کے بعد مسلمانوں میں ہمیں کوئی اس طرح کی صورتحال حضور کی زندگی میں نظر نہیں آئی کہ مسلمان آپس میں دست بگریبان ہوں اور ایک دوسرے کی توہین کریں یا انسلٹ کریں۔ تو ایک یہ فرمایا کہ لا یظلمہ، دوسرا ہے لا یخذلہ، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے لکھے تھے وہ اصول 10-12 جو اخوت کے ہوتے ہیں کہ کن بنیادوں پر اخوت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ ان میں یہ ہے کہ جب کوئی بھائی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس مشکل میں اس نے مدد کرنی ہے، چونکہ صیغہ اخوت پڑھا ہوا ہے۔ اب بھی ہم پڑھتے ہیں ہر سال عید غدیر پہ باقاعدہ طور پر صیغہ اخوت پڑھے جاتے ہیں اب بھی، اور ان کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لا یخذلوا، کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں، مثلا ایک بھائی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی رزق روزی وہی کما رہا ہے فیملی کی، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے نہیں کر سکتا، تو جو بھائی ہے اس کو اس کے رزق روزی کا انتظام کرنا چاہیے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہے آگے 2 صحابی جن کے درمیان مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، میں نے دیکھیں چیک کر رہا تھا لیکن نہیں ملے، 2 صحابی فوت ہو گئے جن کے درمیان عقد اخوت پڑا ہوا تھا، اور جس وقت اکٹھے فوت ہوئے کسی جنگ میں تو حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ 2 چونکہ بھائی ہیں ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کریں۔ اس حد تک حقوق ہوتے ہیں۔ ولا یسلمہ، اور کہیں اگر سفر میں ہیں کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا پھنس جاتا ہے کہیں، دوسرا بھائی اسے چھوڑ کر نہ جائے، وہ اس کے ساتھ رہے جب تک اس کی مصیبت سے خلاصی نہ ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام نے بعد میں، اہل بیت اطہار نے بعد میں یہ ثابت کیا کہ مسلمان کے بھائی ہیں۔ جو عقد موافقات ہے اس کا ثمر یہی ہے کہ ہم جنگوں میں ساتھ رہیں، ہم صلحوں میں ساتھ رہیں، ہم ہر جگہ معاشرے میں اکٹھے ہوں۔ اور سب سے بڑی میں عرض کروں گا کہ اخوت وہ مسجد میں جس وقت نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، جمعہ اکٹھی پڑھتے ہیں، عیدین اکٹھے پڑھتے ہیں، پھر حج پہ جا کر اکٹھے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک اخوت اور بھائی چارے اور ہمدردی کا ایک مظہر ہے، بہترین نمونہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، میں کتب اربع میں سے ایک کافی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ مومن کا حق ادا کرنے سے بہتر کسی اور چیز سے اللہ کی بندگی نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی بندگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی بندگی اللہ کی ہے وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، جو بھی آغا صاحب نے حق بتائے تھے۔ حالی نے بڑے خوبصورت اشعار کہے تھے عربوں کے اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے، عکاسی کرتے ہوئے، اور پھر کیسے انقلاب آقا کریم علیہ السلام لائے اور ان کو آپس میں اکٹھا کر دیا۔ وہ کہتے تھے نا کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اب تلوار رک گئی، وہ لڑائی جھگڑا سب ختم ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ان لوگوں کو پیسہ، مال، دولت، لڑکیاں پیش کرنا چاہیے عربوں نے، غیروں نے،
لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو اسیر ہو چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے چرہ و دہا کے، زلف عنبری کے، یہ وہی مواخات مدینہ کے اثرات تھے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ نماز ایک ہی جگہ، ایک ہی طریقے سے، اگر نبی پاک علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد بھی اگر دیکھا جائے، امام ایک پیچھے مقتدی سارے، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ میں یہاں پہ نواز۔ آپ کے ایگزامپل کے طور پر، جب قائد اعظم انگریزوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو قائد اعظم نے جو مثال دی تھی نا وہ یہی دی تھی کہ ان کے ہاں ذات پات ہے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو میرا کک ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ تو بالکل علیحدہ کلچر ہے، لہٰذا ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ تو جو آپ کی بات سے مجھے قائد اعظم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو انہوں نے اور دیکھیں کہ اس وقت امیر اور غریب فرق مٹا دیا گیا۔ آخری جو خطبہ مبارک ہے وہ تو آخری سال میں آپ نے فرمایا نا، یہ پہلا سال ہے، یعنی پریکٹیکلی طور پر نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا امت کو، ایک مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی جب بنایا۔ میں آگے بات کر رہا تھا کہ آج ہم قرضہ لینے کے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، صرف مواخات مدینہ کو سامنے رکھا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ مواخات بھائی چارہ کیوں قائم کیا کہ اس وقت چونکہ دوسری طرف یہودی بھی آبادی تھی، پیسے ان کے پاس بھی تھے، تجارت ان کے پاس بھی، بازاروں میں ان کا بھی مارکیٹ میں قبضہ تھا ان کا، جیسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کنواں خریدا وہ اسی وجہ سے کہ یہودیوں کے ہاں قبضہ تھا اس کا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے شروع میں یہ ابتدا میں یہ سلسلہ کیا کہ انصار کو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ چلیں گے، پیسہ آپ کا، دولت آپ کی، یہ جگہ بھی آپ کی، باغات آپ کے، محنت ان مہاجرین کی ہوگی، جو محنت ہوگی اس کے مطابق ان کو آپ نے دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل میں اسلام ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے حضور کی سیرت سے کہ ہم در بدر نہ کاسا لیے پھریں، خود محنت کریں۔ بالکل۔ تو آج کے اور اس دور میں پھر صحابہ نے کر بھی اور دکھایا، کر کے بھی دکھایا، اور پھر دیکھیں ہمارا ملک مہاجرین وہاں پر کاروبار میں اور دیگر اتنے اسٹیبلش ہو گئے اسٹیبلش ہوئے، کہ وہ باقی تقریباً برابر آ گئے۔ اور پھر اس لیے کہ سورہ جو قریش ہے یہ پڑھی جائے تو سارا اسی طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ تجارت والا سلسلہ پھر دوبارہ جس طرح مکے والے لوگوں نے کیا ہے یہاں بھی وہ سلسلہ ہوا۔ پھر ہمارا ملک اگر دیکھا جائے سارے موسم اس میں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں موجود نہ ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز موجود نہ ہو، باقی دنیا کی ہر چیز، ذہین سے ذہین لوگ بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں، آج بھی موجود ہیں جو ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ، یہ سہولتیں یہاں رکھی جائیں تاکہ لوگ باہر نہ جائیں، یہیں اپنی محنت سے کمائیں اور ہم یہ کاسا لیے پھرنے والا کام بھی چھوڑ دیں۔ ڈرین جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک مواخات کا ہم صحیح معنی میں سبق حاصل نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کو مشکلات میں سپورٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جو ہمارے معاشرے کی معاشی بدحالی ہے یہ دور نہیں۔ معاشی اقتصادی طور پر اگر دیکھا جائے سب سے پہلا جو اثر پڑا مسلمانوں پر اسی کا کہ معاشی اور اقتصادی طور پر وہ مضبوط ہوئے۔ پھر اگلا تھا تو ایک دفاعی، اسے جو اگلا اثر پڑتا ہے وہ دفاعی اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں مہاجرین میں جب پہلی دفعہ 3 بندے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجے انصار صحابہ میں سے، کیونکہ انصار صحابہ میں سے جو چیف تھے ان کے، انہوں نے عرض کی کہ اے محمد علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں، چونکہ حضور نے پوچھا نا کہ اب وقت ہے، پہلی جنگ ہے، جنگ عظیم ہے یعنی بدر، غیروں کے ساتھ لڑنا، اور ہم تو چونکہ لڑنے کی تیاری کے لیے بھی نہیں نکلے، اور بدر کے جا کر مقام پر ہم نے یہاں آ کے پڑاؤ کیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ ہمارا اگر ٹیسٹ امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتے رہی کھا کر انہوں نے کہا اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، تو اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو دیکھیں گے تماشا، ہم وہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر یہ سمندر قریب ہے، اگر آپ حکم فرمائیں یعنی ہم آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب وہ مواخات وہ جو حضور نے قائم کیا، یہ معاشی اقتصادی طور کے بعد دفاعی طور پر بھی مسلمانوں کو اصل میں مقصد تھا کہ مضبوط کرنا، اور وہ مضبوط ہوئے۔ پھر جب وہ سب سے پہلے ہی حضور نے ان کو ہی اتارا میدان میں کہ 3، لیکن چونکہ آگے دوسری طرف تھے وہ ہاشمی بلٹ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کون، انہوں نے تعارف کرایا کہ ہم انصار ہیں، مدینے کے رہنے والے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ہمارے مقابلے کے بھیجیں۔ تو تب حضور نے حضرت مولا کائنات کو، عبیدہ بن الحارث کو، حضرت امیر حمزہ، ان تینوں کو بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا ہمیں بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. مرحبا. افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. خوبصورت موضوع ہے جس کا احاطہ کر رہے ہیں ہمارے دونوں مہمان گرامی, اور بہت ہی اچھی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مواقعات مدینہ کیا ہے, مواقعات وقفے سے مکہ قبل کیا ہے. میرا کویشچن ہونے لگا تھا یہ مولانا عارف واحدی صاحب سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ آج آپ نے بہت خوبصورت دونوں شخصیات نے بیان کیا, تو دراصل یہ عالمی برادری کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہے کسی مسلمان بھائی کو, تو دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پھر اسلام ایک وسیع تر عالمی برادری کا بھی کہتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی برادری کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, وہ تو ہے, لیکن جو مسلمانوں کی برادری ہے اس کا کہیں زیادہ حق آپس میں. اگر سب آج کل ہم کیونکہ خطوں میں بانٹ گئے ہیں اور مملکتوں میں بانٹ گئے ہیں, نیشن سٹیٹس ہیں, اور وہ ٹھیک ہیں, اپنی اپنی مملکتوں کے قوانین کی پاسداری اور پابندی لازمی ہے, ورنہ تو معاشرے میں کیوس ہو جائے اور لوگ آپس میں جنگ و جدل کریں. وہ تو اصول جو ملکی ہیں اور قوانین ان کی پابندی کرنی ہی ہے, لیکن عالمی سطح پر جہاں پر بھی کوئی مشکلات ہوں, ہر مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کی فکر ہونی چاہیے, ورنہ پھر ہم نے جو یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور وہ جو ایک عالمی بھائی چارہ ہے اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمان پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. بہت سخت جملہ ہے کہ جو صبح اٹھے اس حالت میں آ کے دیکھے کہ دوسرے مسلمان مشکل میں ہیں اور ان کی آواز پہ لبیک نہ کہے اور ان کا خیال نہ رکھے, تو فلیسا بھی مسلم, وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. اس حد تک یعنی تنبیہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں, چونکہ دائرہ اسلام میں محبتیں ہیں, برادری ہے, اخوت ہے, اس طرح نہیں دوسروں کے کام آنا ہے. کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرنی ہے, کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ مدد کرنی ہے. یہ اسلام نے یہ جو اصول بتایا, تو ٹھیک ہے سرحدیں ہیں, لیکن اگر دنیا میں ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں, ان قوانین کا بھی آپ کی فرمائش بجا, ان کا بھی احترام کرنا ہے, ورنہ تو دنیا میں ہلچل مچ جائے گی, ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کی فکر ایک ہے, سوچ ایک ہے, نظریہ ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, وہی اللہ کی وحدانیت اور پاک مصطفیٰ کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں. تو اگر وہاں کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہو, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا اسلام کو تڑپ اٹھنا چاہیے اور اس کی حمایت میں آگے. اچھا, پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو مراحل ہیں نا وہ الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ انسان تلوار لے کر, اسلحہ لے کر جہاد کر سکتا ہے, جہاں ممکن ہو, حکومتوں کی اجازت ہو تو وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو کسی اور طریقے سے دشمن سے دفاع ہو سکتا ہے تو وہ کریں. وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنا مال اور سرمایہ خرچ کر کے ان کے ساتھ کوئی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ نہیں ہو سکتا کم از کم زبانی طور پر بیانات دے کر, کوئی پریس کانفرنس کر کے, مسلمانوں کا اجتماع کر کے دنیا تک جو دشمن ممالک ہیں ان تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم مسلمان کل جسد الواحد ہیں. ہمارے اوپر اگر کسی ایک خطے میں کوئی حملہ کرے گا, کوئی ظلم کرے گا, تو ہم دوسرے خطے میں اس کے ساتھ ہوں گے. یہ بڑا ضروری ہے. اگر صاحب میں اس میں ایک ضمنی سوال پھر آپ اس کے وہ فرما دیجیے گا وضاحت, کہ ہم جب کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ فلسطینیوں پر جو آج ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے. تاریخ نے, مجھے نہیں معلوم کبھی چشم فلک نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے, لیکن اس میں ہم اس درجے پر تو ہیں کہ ہم اپنی حکومتوں پر یہ دباؤ ڈال سکیں, یا ہماری حکومتیں عالمی طور پر دباؤ ڈال سکیں کہ اسرائیل کی کم از کم اس کا بائیکاٹ تو کیا جائے. اب میں یہ بتاؤں, میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کا یہ جو طیارے اڑتے ہیں اور مسلمانوں پہ بمباری کرتے ہیں, اسرائیل کا تیل 40% ایک مسلم ملک سے پورا ہو رہا ہے. کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے, عرب ملک وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں یہ نہ لوگ سمجھیں کہ شاید ہم, لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی, عرب ملک نہیں ہے وہ, لیکن 40% تیل ایک مسلم ملک سے جا رہا ہے. اگر تمام مسلمان ملک ان ایک, اور جو باقی 10-15-20% ہے وہ ایک اور مسلمان ملک ہے, وہ بھی عرب نہیں ہے, اس کا ہمسایہ ہے, کم از کم یہ تو دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ, اور پھر جو وہ 2 ملکوں سے جا رہا ہے وہ جو پائپ لائن جس سے پھر وہ بندرگاہ سے لوڈ ہو کے اسرائیل میں جاتا ہے وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے. اب اتنا تو دباؤ ڈالیں کہ یہاں 2 چیزیں ہمیں الگ الگ کرنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ پوری دنیا اسلام میں جو مسلمان عوام ہیں, جو علماء ہیں, جو ذمہ داران ہیں,
الحمدللہ وہ اس وقت بیدار ہیں اور غزہ کی مظلومیت پہ ہر جگہ اپنے اپنے انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں عالمی ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان میں بھی آوازیں جا رہی ہیں مسلسل۔ اور یہاں میں لازمی ذکر کروں گا، حق ہے کہ ان کا ذکر کریں جو غیر مسلم ہیں اور مغربی ممالک میں اور دنیا میں عوام یا مشرقی عوام زیادہ بیدار ہے، آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا، کچھ خائن مسلمان حکمران ہیں، اسلامی ممالک کے حکمران کچھ خائن ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں یا اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملک ہے، اس کا حکمران اگر اس طرح ان ظالموں کے ساتھ مدد کر رہا ہے، وہاں کے مسلمان عوام کو اٹھنا چاہیے اور صدائے احتجاج اس حکمران کے خلاف بھی اور غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں بھی۔ اور یہاں میں عرض کروں گا، غزہ کے مظلوم بہت دکھ کی بات ہے، لیکن کشمیر کے مسلمان جس طرح مظلوم ہیں واقعا، یا باقی دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، لیکن یہ مسلمان ملک اگر مل کر یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ظلم کے پیچھے کون ہے، میرے خیال میں سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور اس کو ایک ہی نقطہ ہے جس پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں، وہ اخوت اسلامی ہے، کہ ہم اس اخوت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر بھائی چارے کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر سکتے ہیں اور آپس میں ہمدردی، محبت اور اخوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کروں گا جب اخوت کی بات ہو رہی ہے، کہ دیکھیں عوام پر اور خاص طور پہ جو آغا صاحب نے ابھی کہا نا، علماء پر بہت بڑی پابندی عائد ہوتی ہے۔ حکمران عوام کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر عوام یکسو ہوں اور علماء اور دانشور، پروفیسر، ڈاکٹر، دانشور، علماء عوام کو گائیڈ کریں اور وہ عالمی سطح پر اور مسلمانوں کی عوام کے درمیان برادری اور اخوت کو مضبوط کریں، تو عوام بھی حکمران بھی اپنے عوام کی پلس کو، نبض کو دیکھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے علماء پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جیسے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو علماء، عوام یہ ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں فلسطین والے معاملے میں۔ مسائل ہیں حکمرانوں کی طرف سے، چونکہ جو اسٹیٹ کے، میں تھوڑا سا ایک وضاحت کروں۔ دیکھیں، ایک پیج پہ ہونا ٹھیک ہے، لیکن جب تک کہ علماء اور دانشور، پروفیسر مسلمانوں کو آپس میں واقعاً یہ جو بھائی ہونے کا تصور ہے یہ جاگزین نہیں کریں گے نا، اگر اپنی اپنی برادری، اپنے اپنے مکاتب میں رہتے ہوئے فلسطینیوں کی کریں گے، اس کا وہ نہیں، اتنا اثر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو یکجان کرنا ہے علماء نے، یہ میرے بات سمجھ گیا ہوں کہ ہاں جی عربوں کا کام ہے جی، یا صرف اجمیوں کا کام ہے، یا یورپ والوں کا کام ہے، جی جی دیکھیں تو یا صرف شیعہ کا کام ہے، یا سنی کا کام ہے، یا بریلوی کا کام ہے، دیوبندی کا نہیں، سب مسلمان ہیں، سب کو آپس میں ایک ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، اصل میں جو مواخات آقا کریم علیہ السلام نے جو بھائی چارہ قائم کیا، اس کی بنیاد ہے کہ ایک خدا، ایک دین، ایک نبی، ایک شریعت، ایک کتاب، اسی پر۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب بھی جو بڑا خوبصورت فرما گئے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب یہی پیغام ہے کہ صرف یہ نہیں کہ قریب والا ہم اس کو بھائی سمجھیں، بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ جو فلسطین میں ہے، دنیا میں کسی خطے میں ہے، مسلمان پر اگر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو دوسری طرف مسلمان کا کام ہے اپنی طاقت ہمت کے مطابق آواز اٹھانا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کو برائی دیکھو تو سب سے پہلے اگر تم قدرت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اس وقت جو ہاتھ یعنی جن کے مضبوط ہیں، اب ان کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا یا وہ خاموش ہیں۔ باقی جو عوام ہے اب ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، حکومتیں تو ان کے پاس نہیں ہیں۔ دوسرا پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس برائی کو دیکھتے ہو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو پھر زبان سے تو وہ کام جاری ہے، علماء بھی کر رہے ہیں، مشائخ بھی کر رہے ہیں، عوام بھی کر رہی ہے۔ اگر تم زبان سے نہیں تو دل سے اس کو برا جانو، یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لاخیہ، کہ تم میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اس کا مطلب وہ اگر وہاں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم خاموش رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو نہیں پسند کرتے، تو پھر ایمان تو نہ ہوا۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ منافقت کی سب سے بڑا درجہ ہے اس وقت کہ جو ان کے ظلم و ستم کو سامنے دیکھتے ہوئے بندہ خاموشی اختیار کرے۔ اور احد کی جب جنگ ہوئی، وہاں سے ہمیں
जो सबक मिलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जब सहाबा की शहादतें हुई, अब ये जो मौक़ात भाईचारा कायम किया, इसके असरात, अब कई ऐसे सहाबा थे जिनके पास चादर कफन तक के लिए भी नहीं थी। अब उसके जो असरात मौक़ात के हुए, उस वक़्त जिनके पास चादरें थीं 2, उन्होंने अपने एक भाई को दी। हत्ता के जो सबसे पहले टीचर हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला जिनको हुज़ूर ने मक्का शरीफ से भेजा था कुरान पढ़ाने, कुरान करीम पढ़ाने के लिए, और कुरान करीम का भी उन्होंने पढ़ाया क्या, इस पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ाई थी उनको। सूरह यूसुफ में चूँकि इश्क और मोहब्बत है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके मुतल्लिक़ जो इश्क की बातें हैं, वो इसलिए जब आका करीम अलैहिस्सलाम यसरब पहुँचे मदीनातुल मुनव्वरा में, जो ही आपका कदम अनवर शरीफ वहाँ लगा तो मदीनातुल मुनव्वरा वो शहर उसका नाम पड़ गया। तो वहाँ बच्चियों ने दफ बजा कर तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल विदाई अपना इस्तकबाल किया, और बच्चे गलियों में दौड़ना शुरू हो गए, और या नबी अल्लाह या रसूलल्लाह युनादूना का उनके ज़बान अक़दस पर था, तराने थे। तो वो दरअसल उन्हीं के तैयार करदा वो लोग थे कि वो मोहब्बत कहते यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुस्न अता किया, उन्होंने बतलाया कहाँ हुस्न यूसुफ़ी, कहाँ हुस्न मोहम्मदी, तो वो असरात थे असल में। अब वो दुनिया से चले गए, उनकी शहादत होगी उहद में, लेकिन चादर इतनी छोटी थी कि अगर वो सर की तरफ करते तो पाँव नंगे होते, पाँव की तरफ करते तो सर नंगा होता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अज़खर घास नाम था उस वक्त, उसका बड़ी खुशबूदार थी, फरमाया चादर कर दो चेहरे की तरफ और पाँव की तरफ वो घास डाल दो खुशबू वाली। तो ये जो दरअसल मुआख़ात था, उसके जो असरात थे हर लिहाज से वो उस वक़्त उम्मत में सामने आए। तो आज हमारे सब, आज इसका एक और मिसाल देना चाहूँगा, हमें एक वक्फे पे जाना है, वक्फे के बाद आपकी बात को हम इंशाअल्लाह जी ब्रेक से पहले हम कारी इनामुल हक से गुजारिश करेंगे कि वो कलाम पेश करें। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़हरा में तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा में तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं देखता ही रहूं बसी तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बसी। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबिदी साहब गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाएंगे। जी गुफ्तगू, और क्योंकि अभी आखिरी सेशन होता है तो पूरे जो हमारी नशरियात हैं उसका पैगाम, और क्या खूबसूरत मैसेज मोहब्बत का, प्यार का, यगानगत का, भाईचारे का, इल्म का, मुआशरे की सलाहियतों को बढ़ाने का पैगाम सच टीवी देता है। आप देखें हमारे जितने मौज़ूआत हैं लोगों में भाईचारा पैदा करने, उनमें मोहब्बत पैदा करने के, और ऐसे मौज़ूआत तो यकीनन नस्लों की तरबियत करते हैं। अब क्योंकि आखिरी हमारा सेशन है तो दोनों शख्सियात से हम कहेंगे कि पूरे मौजू का एक अहाता हमें कर दीजिए।
پہلے ہم جناب مولانا عارف واحدی صاحب سے۔ جی بسم اللہ، میں عرض کروں کہ دو مجھے فرامین یاد آ رہے ہیں، ایک حضور اکرم کا اور ایک حضرت علی مرتضیٰ کا۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا بھائی وہ ہے، مسلمان بھائی، مومن بھائی وہ ہے جو آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ بے شک، بہت پیارا جملہ ہے۔ یعنی دیکھیں، میں ایک آدمی کو بھائی بنا لیتا ہوں، اسی کا اخوت پڑھ لیتا ہوں، سب کچھ ہے، پھر میں کہتا ہوں نہیں ہر حال میں نے اس کی مدد کرنی ہے، یہ مجھے جہنم کی طرف لے جائے، یہ مجھے گناہ کی طرف لے جائے، یہ مجھے بدکاری کی طرف لے جائے، یا عیاشی کی طرف لے جائے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے چونکہ میرا بھائی ہے۔ نہیں، حضور اصول بنا رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کے لیے معیار یہ ہے، وہ بھائی ہے مومن جو آپ کی آخرت کو سنوارنے میں آپ کا مددگار ہو۔ یہ ایک جملہ۔ دوسرا، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا بہترین بھائی وہ ہے جو آپ کی عیب کا آپ کو بتائے کہ آپ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اور اس میں ہے کہ بالکل لہت و لال سے کام نہ لے، بالکل مصلحت سے کام نہ لے۔ اگر وہ بھائی ہے اور اس کا خیر خواہ ہے تو مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جو عیب مجھ میں پایا جاتا ہے، اگر میرا بھائی ہے، جو عیب مجھ میں پایا جاتا ہے وہ عیب مجھے بتائے تب وہ میرا بھائی ہے۔ اگر وہ آپ مجھے بتائے نہیں، مجھ میں عیب ہو، میں آگے چلا جاؤں اور میری شخصیت عیبدار ہو جائے، میری آخرت خراب ہو جائے، میری دنیا بری ہو جائے، میرے خیال میں پھر وہ بھائی نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ اس سے اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی، تو جرأت کے ساتھ بتائے، ڈرے نہیں کہ اسے ناراض۔ اور میں بھی اگر بھائی ہوں، مومن کا آئینہ ہے، اور میں بھی اگر بھائی ہوں تو میں اس کی بات محسوس نہ کروں اگر وہ میرا عیب مجھے بتا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا حق مومن کا یہی ہے کہ اس کے عیوب سے اسے آگاہ کرے۔ ایک اور جملہ میں معاشرے کی بیماری کا آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ جیسے مرد کے بھائی ہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کے ہاں اخوت قائم ہے، اس طرح تمام خواتین و مرد جو ہیں ان کے درمیان بھی اخوت ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس میں صرف مرد نہیں ہے، صرف عورتیں نہیں ہیں، عورتیں جتنی ہیں مردوں کی اور مرد جتنے عورتوں کی، وہ اخوت کا جو وسیع تر سلسلہ ہے وہ قائم ہے۔ لذا میں معاشرے میں کہوں گا کہ جس وقت اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں کم از کم اس اخوت کا خیال رکھیں۔ آپس میں جو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہوتے ہیں، دیکھیں ایک فرض کریں ایک خاتون کا بیٹا ہے، وہ رشتہ پوچھنے جاتی ہے، بڑی محبت سے وہ کرتی ہے، اتنے خرچ کر کے لے آتی ہے، اور جب گھر آتے ہیں تو ساس اور بہو کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں بھی اخوت کا خیال رکھیں، وہ جو آپ کی بہو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور یہ جو آپ کی ساس ہے یہ بھی کسی کی ماں ہے۔ آپس میں اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ اخوت کے اصولوں کو پامال کریں گے۔ مسلمان معاشرے میں اخوت قائم کرنے کے لیے عملی طور پر کردار ادا کریں تاکہ ہر جگہ محبت ہو، ہر جگہ اخوت ہو، ہر جگہ بھائی چارہ ہو، ہمدردی ہو۔ کیا خوبصورت وہ ماحول ہوتے ہیں جہاں بہو سس کے لیے اور سس بہو کے لیے اچھا سوچتی ہے اور ہمدردی کرتی ہے ان کے ساتھ، اور کتنا برا ہے وہ ماحول آگے جہاں سس بہو کے لیے اور بہو سس کو کاٹتی ہیں، جناب برداشت نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا کہ صرف معاشرے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ باہر یہ رشتہ قائم ہے، گھروں کے اندر بھی یہ رشتہ۔ بہت بہت خوبصورت۔ جناب ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے انشاءاللہ استفادے کے لیے۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو مواخات کے لیے پیش کی جاتی ہے، سورہ انفال کی آیت 74 اور جو لوگ ایمان لائے اور مہاجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، نیز جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ یہ میں نے آیت یہ آخری جملے کے لیے پڑھی کہ جب بھائی چارہ قائم ہوگا تو عزت بھی ہوگی، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی، اور باعزت رزق، اور رزق سے مراد یہاں مادی اور معنوی دونوں رزق ہیں۔ فرمائیے گا۔ اگر اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو واقعی اللہ کا جو فرمان کہ معاشرے میں جب مواخات قائم ہو تو پھر اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ مزید برکتیں عطا کرتا ہے، ترقیاں عطا کرتا ہے، چونکہ میں نے جو شروع میں کہا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ میں تھوڑا سا ایک آدھ منٹ کے لیے اس جو آپ پیچھے جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ علماء مشائخ کا، تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ ہمارے ہاں ملک میں سختی ہونی چاہیے تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں، مقدسات کے مخالفت کو کرتا ہے اس پہ باقاعدہ اس کا وہ نیٹ ورک بند ہونا چاہیے۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت پہ یا پاکستان آئین کی کو مخالفت کرتا ہے، اداروں کے خلاف بولتا ہے، اس پہ باقاعدہ ان کو سختی کرنی چاہیے۔ اب یہ جو فلسطین کا جو باقی کہیں مسلمان ممالک میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو جو میڈیا پر، چونکہ یہ کہ ہمارے سمجھ یہ میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، جی تو آج بھی اگر ان کے حق میں کو آواز اٹھائے تو بہت سارے لوگوں کی
وہ اپنا فیس بک یا میڈیا اس کو وہ بند کر دیا جاتا ہے، جس کی میں اپنی اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ میرا تقریباً 80,000 فالوئنگ تھی میرا اپنے نام سے، قاری عزیز حیدر قادری کے نام سے فیس بک پر۔ میں نے پچھلے سال اپریل میں فلسطین کی جب خواتین مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئیں صبح کے وقت، تو یہودیوں نے ان پر جو حملہ کیا اس کی میں نے ویڈیو لگائی، اس کے بعد انہوں نے میرا پیج اس کو بند کر دیا، اور آج تک میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ پیج نہیں وہ کھول سکے، اور بھی لوگوں کے بند اوپن۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ اگر یہ میڈیا کے ذریعے آواز بلند ہو رہی ہے نا، یا ایک وہاں جا کر بندہ جہاد کرے، ان میں شامل ہو جیسا مختلف ممالک کے لوگ جا رہے ہیں، لیکن دوسرا ہم یہاں بیٹھ کر تو اسی کے ذریعے، تو وہ تو خود ہماری آواز ہی بند کر دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء مشائخ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جب آواز بند ہو جائے تو پھر اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ مسلمانوں کے حق میں، اسلام کی تعظیم میں، مثال حرمین شریفین کے کو حق میں کوئی ایسی بات اگر کرے تو اس کو تو نہیں بند کرنا چاہیے۔ پھر اس طرف بھی پروگرام ہونے چاہیے کہ دیکھیں جو ان کا ٹارگٹ ہے اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف فلسطین میں، اگلا ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ وہ دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کیا کرے گا؟ یہ دجالی قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سارے کا سارا امت تک پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہمیں سونا نہیں چاہیے، جاگ کے رہنا چاہیے، ہمیں اگلی تیاری کرنی چاہیے۔ معاشی، اقتصادی، یہ جتنے ہمارے ملکی سیاسی مسائل ہیں، ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں مواخات، اخوت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ صرف نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آسمانی دنیا سے نزول ہوگا جامع مسجد دمشق میں، پھر اس کے بعد وہ آئیں گے اور دونوں پھر جہاد کریں گے اپنا دجال کے خلاف۔ دجال مدینہ شریف کی باؤنڈری کے قریب پہنچے گا اور باقاعدہ وہ مدینہ یا مکہ میں انٹر ہونے لگے گا، تو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ یہ کہ جنگ تو ہوگی، تو ہم دھرے اپنا کیا کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے جی کہ وہ خود آئیں گے لڑیں گے، نہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے جتنی حد ممکن ہو سکے۔ اور دوسرا ایک اور اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ مواخات میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا بھی ایک عنصر شامل ہے، ایک نظریہ شامل ہے کہ دیکھیں اس لیے کہ جتنے نبی رسول گزرے انہوں نے بھی بھائی چارہ قائم کیا، لیکن ان کی ایک صدا ہوتی تھی کہ یہ ہمارے جو نبی ہیں رسول ہیں ان کے بعد بھی کسی نبی رسول نے آنا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اب چونکہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، آخری شریعت، آخری کتاب اور آخری امت، اور اس کا یہی مواخات کا اثر تھا کہ جب حضور کے وصال مبارک کے بعد جو فتنے پھیلے اس میں سب سے بڑا فتنہ تھا مسیلمۃ الکذاب کا، اس میں وہی مواخات کا وہ اثر ہوا کہ سارے صحابہ آپس میں اہل بیت بھی ساتھ شامل ہوئے اور وہ مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ ہوئی اور اس میں اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو یہ مواخات کا ایک یہ بھی ہے کہ جب تک مواخات قائم رہے گی عقیدہ ختم نبوت پر، یقیناً عقیدہ ختم نبوت تو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک آخری بات کہ چونکہ جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا، منکرین ختم نبوت جس طرح حضور کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اسی طرح وہ آئین پاکستان کے بھی مخالف ہیں۔ آئین میں یہ درج ہے، بالکل درج۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، یہ جو مواخات مدینہ ہے اور جو قوت کا قرآنی پیغام ہے، یہ ظاہر ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی تھا کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہونا ہے جن میں واقعاً مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوں۔ اس میں ہمیں بہرحال کچھ اچیومنٹس کا ذکر کرنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات ایسی رہیں اور ایسی ہیں، اور ابھی بھی مسلم معاشرے ایسے ہیں کہ جن میں ان قوتوں کا غلبہ نہیں ہو سکا جو آپس میں فتنہ فساد پھیلاتی ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر آپس میں یکجان ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں سحری افطاری اکٹھی ہوتی ہے، نمازیں اکٹھے بہت ساری جگہوں پہ پڑھتے ہیں، تقاریب ہیں، ابھی نشریات میں بھی دیکھ لیں اہل تشیع اہل تسنن علماء بیٹھے ہیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کا اسلامی معاشرے پہ ایک اثر ہے، اور اسی کے وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک بابرکت انداز سے بہرحال قائم ہے، اور بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے اور ہوتے رہنی چاہیے، اور وہ ظاہر ہے علماء ہی اس کی قیادت کریں گے۔ بجا فرمایا آپ نے، علماء کی بہت بڑی ذمہ دار ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، اس طرح نہیں کہا گیا۔ ظاہر ہے انبیاء کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دنیا کے معاشرے کو بھی دیکھیں لیکن پاکستان کے معاشرے کو دیکھیں کہ آپس میں محبتیں تمام مسالک کے لوگوں کی، عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں، عوام میں جائیں کتنی محبتیں ہیں ان میں آپس میں، جتنے فرقہ وارانہ گروہ آئے، فرقہ واریت کی سازشیں ہوئیں، ان کو مسلک کی بنیاد پر آپس میں لڑانے کی سازشیں ہوئیں، بلکہ میں اسے آگے کہوں گا علاقائی اور
سیاسی حوالے سے لڑانے کی کوششیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی عوام آپس میں اکٹھے ہیں، یہ اخوت کی فضا ہے، اس کو قائم ہونا ہے۔ اور میں یہاں علماء کی ذمہ داری بھی سمجھتا ختم ہو گیا، ہوں، ایک منٹ میں سیاسی اور دانشوروں کی ذمہ داری، جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں اس اخوت کے فلسفے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ملک امن اور محبت کا گہوارہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، کیا بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ پیغام ہوا۔ رسول پاک کی ایک حدیث ہے، میں صرف اس کا ٹائٹل بیان کروں گا، مسلمان خود اور سب ہمارے ناظرین دیکھیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 30 حقوق ہیں۔ رسول پاک نے گن کے 30 حقوق بیان کیے، بڑی طولانی حدیث ہے، جا کے سب دیکھیں کہ ایک مسلمان کا دفاع کرے جب اسے مشکل ہو، اگر وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلائے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرے، اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازے پہ جائے، اس کا قرض ہے تو قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، یعنی اتنے 30 حقوق بیان کیے ہیں کہ جب تک وہ ہم ادا نہیں کریں گے ہم صحیح مسلمان کہلانے کے بے حقدار شک اسی پیغام کے ساتھ جو ہے ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، اپنے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جاتے جاتے قاری انعام الحق صاحب آپ سے گزارش کہ آپ منقبت پیش کریں۔ عشق علی ہے، پیار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے۔